ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور مسلمان قوم بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے بچپنے میں جو نوجوان لڑکے صرف کیرم کلب میں جا کر بیٹھتے تھے وہ دیکھنے کے لیے، ان کے رشتے نہیں ہوتے تھے، لوگ ان کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے کہ وہ لڑکا کلب میں جا کر کے بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اس شہر میں مالیگاؤں میں حیا کا عالم یہ تھا۔ اب ہمارا بچپنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ ہمارے بچپنے کا مطلب یہ ہے کہ بس 20 سال پہلے کی یہ بات ہے، 25 سال پہلے کی یہ بات ہے، اس سے اور زیادہ کی بات نہیں ہے۔ سوچئے کہ شہر مالیگاؤں والوں کی فکر کیا تھی، مالیگاؤں والوں کی سوچ کیا تھی کہ صرف لڑکا کیرم کلب میں جا کر کے بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا۔ اس وجہ سے نوجوان لڑکے کیرم کلب میں جا کر بیٹھنے سے احتیاط کرتے تھے۔ کیوں احتیاط کرتے تھے؟ اس لیے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لوگ اس کو مناسب خیال نہیں فرماتے تھے، اور لوگ اس کو بہت بڑا عیب تصور کرتے تھے۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں، یہ جو نوجوان میرے سامنے موجود ہیں، کہ کیا ہمارے شہر کی فکر ہوگی، کیا ہمارے شہر کا انداز ہوگا کہ صرف کیرم کلب میں بیٹھنے والے کو بیٹی نہیں دینا، اس کا مطلب اس سے نفرت کتنی تھی، اس سے عداوت کتنی تھی، اس کے اس فعل کو کتنا برا جانا جاتا تھا۔ اس لیے کوئی جاتا بھی تھا تو چھپ کے جاتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر! اگر ماں ہاتھ میں دیکھ لیتی کہ سفیدی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ پاؤڈر ڈالا جاتا تھا، اس کو چکنا کرنے کے لیے، بورڈ کو چکنا کرنے کے لیے پاؤڈر ڈالا جاتا تھا، اگر اس کی سفیدی نظر آتی تو ماں دن بھر بیٹے سے بات نہیں کرتی تھی، باپ اس کو ڈانٹتا تھا کہ تو کہاں گیا تھا، یہ تیرے ہاتھ کی سفیدی اچھی چیز کی علامت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یعنی سماج میں گناہ سے اتنی نفرت تھی، ہر انسان گناہ کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، تو ہر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اب تو کیرم کلب تو بات ہی دور ہے۔ اللہ اکبر! اب تو تاش کے پتوں کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا، اب تو زنا کے اڈوں پہ جانے کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا، اب تو لڑکیوں کے ساتھ بدکاری اور برفیلیاں کرنے کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے ہمارے شہر کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی کی بیٹی کے متعلق پتہ چلتا کہ اللہ اکبر وہ اپنی سہیلی کے گھر جا کر کے رک جاتی ہے تو اس کے رشتے ہونا مشکل ہوتے تھے، اور آج تو بیٹیاں 3-3 4-4 دن جو ہے وہ ٹرپ پر چلی جاتی ہے، کوئی اس کو عیب بھی تصور نہیں کرتا۔ یعنی سوچ کتنی بدل رہی ہے آپ جانتے ہیں، فکر کتنی بدل رہی ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح خطیب کے ہاتھ میں نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح معاشرے والوں کے ہاتھ میں ہے، پبلک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ گناہ کو جتنی دشمن کی نظر سے دیکھو گے، لوگ اتنا ہی گناہوں سے بچنے لگیں گے، لیکن آپ نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، آپ نے برائی کو برائی نہیں سمجھی، اسی لیے جو ہے تیزی کے ساتھ گناہ سماج میں آتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب کی بہت بڑی چال بازی ہے، یہ دشمنان اسلام کا بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ مکر اور فریب ہے کہ انہوں نے ہر گناہ کو جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ فیشن بنا کر کے پیش کر دیا۔ اب ہم فیشن کے نام پر ہر چیز کو لیتے ہیں، جبکہ مغربی تہذیب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مغرب میں کوئی تہذیب ہے ہی نہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی تہذیب ہے؟ چلتے چلتے کھانا کوئی تہذیب ہے؟ گڈ مارننگ کہنا بھی کوئی تہذیب ہے؟ کوئی تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب تو صرف اسلامی تہذیب ہے۔ یہاں چلتے چلتے نہیں کھاتے ہم، اس لیے کہ چلتے چلتے کھانا جانوروں کا طریقہ ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان کے کام میں اور جانور کے کام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پھر ہمارا حال تو یہ ہے مسلمانوں کو کہ ہم کوئی مارننگ کو صرف اچھا بنانے کی بات نہیں کرتے، ہم تو السلام علیکم کہہ کر پوری زندگی کو اچھا بنانے کی بات کرتے ہیں۔
पूरी जिंदगी को अगर एक अस्सलाम वालेकुम कबूल हो गया तो पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की सुबह अच्छी हो और उसके बाद की दोपहर और शाम का हाल किसके जिम्मे पर, कल की सुबह का हाल किसके जिम्मे पर? ये इस्लामी तहजीब है। सुभान अल्लाह कि हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और उसके बाद जरा सोचे किसी के घर में जनाजा पड़ा हुआ है और आप उसको जाकर गुड मॉर्निंग कहे तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा। क्या खाक गुड मॉर्निंग कि घर में तो जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन जनाजा पढ़ाए और जाकर अस्सलाम वालेकुम कहे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि जनाजा होकर भी किसी पे सलामती नाजिल हो सकती है। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।